سورہ لقمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سورت کا جو آغاز ہے یہ سورہ بقرہ سے بہت میچ کرتا، بہت سملر ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، جس کتاب میں بہت وزڈم ہے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ ہدی و رحمہ للمحسنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ سوچئے محسنین کون ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ کہتی ہے متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، جو بچنا چاہتے ہیں، جن کے اندر ایک نرمی والی صفت ہوتی ہے۔ جو محسنین وہ ہوتے ہیں جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، جو اپنے اللہ کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتاب بڑی حکمت والی ہے، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ اور پھر آگے اور ڈیفائن کیا گیا کہ محسنین کون ہوتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ دیکھیں آپ پہلے جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور انفاق کے لفظ آپ کو ملتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہاں پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے آپ کو ورڈز ملتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیں کلیئر وہ زکوٰۃ آ گئی، جس کو ہم نے ہمیشہ سورہ بقرہ میں کہا کہ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس مال سے جو دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی خاص نصاب آپ کو نہیں بتایا گیا کہ 7 تولے سونا ہو، یا 52 تولے چاندی ہو، یا سال بھر رکھا ہوا مال ہو۔ ایسی کوئی طرح کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس مال سے جو بھی رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر آپ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع دیکھ لیں، آج اس میں کلیئر آ گیا کہ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں، یہی بات سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوئی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ وہ کامیاب ہوں گے، فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ ادھر بھی آپ دیکھیں یہی بات آ رہی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں نہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے مطابق وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں ماننے کے باوجود بھی۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وہاں آپ کو ملے گا سورہ بقرہ میں۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کو کیا مل رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، مَن یشتری، جو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، لہو الحدیث، فضول حدیثیں، اس کا کاروبار کرتے ہیں، اس کو اپنی، آپ سوچیں گے کیا بڑی بات لکھی گئی ہے۔ میں حیران ہوں سورہ لقمان جب میں نے پڑھی، جب میں نے پڑھی، میں حیران ہوں کہ اتنی کلیئر بات لکھ دی گئی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خرید کر لاتے ہیں، جو خرید و فروخت کرتے ہیں فضول باتوں کی، لہو الحدیث، فضول باتوں کی۔ اور آپ دیکھیں وہ کون سی فضول باتیں ہیں، کوئی دنیا والی باتیں نہیں ہیں۔ غور کریں کہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ باتیں خرید کر لاتے ہیں، وہ حدیثیں گھڑتے ہیں جو کہ بھٹکا دیں اللہ کی راستے سے۔ لوگوں نے اس کا تفسیر لے لی، جی اس میں آرکیسٹرا ہے، اس میں میوزک ہے، جبکہ نہ مجھے میوزک نظر آ رہا ہے، نہ آرکیسٹرا نظر آ رہا ہے، نہ ڈائجسٹ نظر آ رہی ہے۔ مجھے تو یہ بالکل کلیئر اللہ رسول کے نام سے پچھلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے نام سے حدیثیں گھڑی، آج کی بھی قوم یہی حرکت کر رہی ہے، لیکن بڑی ناانصافی ہے کہ مفسرین اس کا ترجمہ اگر کاش ایسے ہی دے دیں
کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لغو بات، فضول باتیں اللہ رسول پہ گھڑ کر لاتے ہیں، اور جس کو آج بھی ہم حدیث کہتے ہیں، جبکہ حدیث کا معنی صرف ترجمہ ہوتا ہے بات. لیکن آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے حدیث رسول. تو اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جھوٹی حدیثیں لکھتے ہیں، فضول حدیث لاتے ہیں، لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ جس نے انیشیٹ کیا ہے، یہ جس نے پہل کی ہے، مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں فرقہ وارانہ فسادات ہوں، عداوتیں ہوں، دشمنیاں ہوں، اللہ کے قرآن کی پیورٹی کو کسی صورت بھی ختم کیا جائے. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ بھٹکائیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم، بغیر علم کے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے سورہ روم کا آخری رکوع میں یہی بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں جو علم حاصل نہیں کرتا، اور بغیر علم کے ہم اتنا بڑا لاس کر کر اس دنیا سے جائیں گے، جبکہ اگر ہم چاہیں تو اتنی اچھی اچھی نیکیاں کریں کہ اٹھائے جانے والے دن تک گویا ہم دنیا میں زندہ رہے، موجود رہے. اور اللہ نے کلیئر آخری رکوع میں سورہ روم کے بتایا کہ لوگ تمہیں ہلکا نہ کر دیں، یعنی آپ کو یقین کے ساتھ اور اسٹیبلٹی کے ساتھ لوگوں کے درمیان کھڑا ہونا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرے اور دلیل کے طور پر لوگوں کے آگے آیت رکھ دے کہ اس کا جواب دے دو جسے تم خود بھی نماز میں پڑھتے ہو. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن سب مسلمان مانتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی پر یہ تل ملا جاتے ہیں، تو ہم بھی اسی قرآن کو سب کے سامنے رکھا کریں. اتنا علم اللہ ہمیں دے دے تفسیر القرآن بالقرآن کا کہ ہم قرآن سے قرآن کو سمجھنے کے اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں کہ لوگوں کے آگے ہم رکھ سکیں جو لہو الحدیث اس قرآن کی کمپیریزن میں پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم والا بنائے. آپ غور کیجئے کہ اس سورہ روم کے لاسٹ رکوع سے بھی ٹیلی ہوتا ہے سورہ لقمان کا پہلا رکوع، اور سورہ بقرہ کے بھی پہلے رکوع سے بہت زیادہ ٹیلی ہو رہا ہے. تو جناب ادھر بات یہ بتائی جاتی ہے کہ بغیر علم کے وہ بھٹکانے والی حدیثیں بیان کرتا ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق کرے. وہ بناتا ہے ان آیتوں کا مذاق کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور نبیوں کے نام سے کچھ اور لاتا ہے. اللہ کی کتاب کچھ اور بتاتی ہے، اس نے اپنا فقہ کچھ اور بنا لیا. یعنی اتنا بڑا مذاق کر رہے ہو کہ یہ کتاب سمجھ کر پڑھنے کی تھی، اس کو ختم القرآن بنا دیا، صرف اور صرف ثواب کمانے کی کتاب بنا دی. اولئک لہم عذاب مہین، جس نے اس قرآن کی پیورٹی کو داغدار کرے گا، جبکہ اللہ تو اپنے اس قرآن کو ہمیشہ پیور رکھیں گے محسنین کے لیے، متقین کے لیے. یہ وہی ویسا ہی ہے جیسا اترا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر. تو اللہ فرماتے ہیں یہ غلط کام کرنے والے یہ ذلت والے عذاب میں ہوں گے. اور بڑی امپورٹنٹ آگے بھی آیت آ گئی کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ لہو الحدیث کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں ایمانداری سے اس آیت کو پڑھیں گے. اگر آپ نے ایمانداری سے اس آیت کو نہیں پڑھا تو آپ کو بھی اللہ کے گھر جواب دینا ہے، مجھے بھی اللہ کے گھر جواب دینا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا بات آ رہی ہے کمپیریزن میں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ لہو الحدیث گھڑنے والوں کے سامنے جب تلاوت ہوتی ہے ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، ایسے پھرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسے پریٹینڈ کرتا ہے کہ گویا اس نے آیت کو سنا ہی نہیں ہے. اب ایک ایک لفظ دیکھیے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اس کا ایٹیٹیوڈ اللہ بتا رہے گویا یہ کہ نہیں اس نے سنا ان آیتوں کو. ہم اس کو آیت دکھاتے رہتے ہیں، وہ ہمیں فتوے دکھاتا رہتا ہے. ہم اس کو آیت سے سمجھاتے ہیں،
وہ ہمیں میجورٹی، اجماع، تواتر، ملت ابراہیم کے نام سے ہمیں بہکاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اسے آیت سنائی جائے تو ایسے رخ پھیرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، یعنی یہ دیکھیں آپ، اللہ اس کو تکبر کنسیڈر کر رہے ہیں، چاہے آپ اور میں نہ کریں۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص متکبر ہے جو آیت کے جواب میں اپنی بات کو فوقیت دیتا ہے، انسان کی لکھی ہوئی بات کو فوقیت دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مڑتا ہے تکبر کرتے ہوئے جیسے سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کان میں کوئی بوجھ آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ کے اور ہمارے کانوں میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، پانی بھر جاتا ہے نہانے کے بعد، تو ہمیں آواز صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں کسی کی بات صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اسے آیت سنائی جائے اور اسے سمجھ نہیں آتا؟ اس کے اوپر کمپلیکس طاری ہو چکا ہے میجورٹی کا۔ وہ کہتا ہے کہ کیا سب پاگل ہیں؟ کیا یہ میجورٹی غلط کر رہی ہے؟ پھر ہمارے ہاں یہ بھی کہتے ہیں میجورٹی ون، لیکن یہ ساری آپ کے اور میرے دنیا کے سٹیٹمنٹ ہیں۔ اللہ کے گھر اللہ تعالیٰ کلیئر کہتے ہیں کثیر منہم فاسقون اکثرہم لا یعلمون، کثرت سے لوگ فاسق ہوں گے، کثیر لوگ علم حاصل کر کر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی؟ کب کس کو کون کہتا ہے کہ تو بھر گئی؟ جب اس کے اندر اتنے لوگ جائیں گے، اتنے لوگ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہمیں یہی بات سمجھائی، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، اور وہ بھی خاص اللہ رسول پر جھوٹ بولنے سے بچو اور لوگوں کو کنفیوز کرنے سے بچو۔ تم اس دنیا میں آئے ہو لوگوں کو ریلیف دینے اپنی مال سے اور اپنی ذات سے، لیکن ہم نے تو اللہ کی کتاب سے لوگوں کو کنفیوز کر دیا۔ کیا حشر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم بھی جہاں کہیں لوگوں کو ورگلا رہے ہیں یا ہمارا کوئی شر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیے گا اور لوگوں کے شر سے ہم کو محفوظ رکھیے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آیت سن کر تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے کان میں کوئی بوجھ آ گیا ہے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ اسے بہت پینفل عذاب ملنے والا ہے، اسے بہت درد دینے والا عذاب ملنے والا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کے کمپیریزن میں وہ لوگ جو پیورٹی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں لہو الحدیث شامل نہیں کرتے ہیں، ان کا کیا ریوارڈ ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پیورٹی کے ساتھ ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، ایمان اسی وقت قابل قبول ہے جب آپ گواہ بن کر دکھائیں کہ میں عمل کرتا ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، اللہ کے بغیر کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، دنیا میں بھی کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں حق بولیں گے تو اللہ آپ کی ضرور حفاظت کریں گے۔ آپ نے یہ بھی پچھلی سورہ روم میں پڑھا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پر لازم ہے، اللہ مومن کی مدد کریں گے، اس کو نجات دیں گے، اس کو نصرت دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو پیورٹی کے ساتھ ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، لہم جنات النعیم، جنات النعیم ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہوں گے، یعنی صرف زمین نہیں مل جائے گی، وہ مکان سجا ہوا ملے گا، نعمتوں سے بھرا ہوا باغ ملے گا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وعد اللہ حقا، یہ سچا وعدہ ہے اللہ کا، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غلبے والے ہیں اور حکمت سے اللہ کام لیتے ہیں کہ آج دنیا میں تو لہو الحدیث کرنے والوں کو اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں سدھرنے کا۔ اللہ تعالیٰ میں نے اور آپ نے بھی جہاں کہیں اللہ رسول پر، کسی عام انسان پر بھی اگر ہم نے غلط بات کی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں سچے لوگوں میں سے کر دیجئے گا۔